کوٹدو سے فریدہ بی بی صاحبہ یہ پوچھتی ہیں کہ عورت کے لیے نماز باجماعت کا کیا حکم ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ تنہا نماز میں اس کے لیے خشوع کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، اور اگر گھر میں والد اور بھائیوں کے ساتھ دوبارہ فرض نماز باجماعت کا موقع ملے تو کیا یہ اس کی نماز نفل شمار ہوگی؟ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ عورت پر نماز باجماعت فرض نہیں ہے۔ عورت کی گھر میں تنہا نماز مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ اور ہمیں یہ حدیث بھی ملتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی خواتین کو مسجد میں آنے سے مت روکو، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ اور اسی کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ خواتین پر 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنا واجب نہیں ہے، چاہے نماز فرض ہو یا نفل ہو، ان کی گھروں میں نماز مسجد میں ادا کرنے سے بہتر ہے۔ تاہم اگر کوئی خاتون مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا چاہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، بشرطے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے وہ اسلامی آداب کا بھرپور خیال رکھے، مکمل شرعی پردے کے ساتھ، بغیر کوئی خوشبو استعمال کیے ہوئے، اور اسی طرح پھر وہ مردوں کے پیچھے یا الگ تھلگ جگہ ہو جہاں پہ وہ عورتیں نماز پڑھ سکیں۔ تو ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس میں پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اجازت دے دی جائے۔ اور یہ پھر وہاں پہ جو گھر میں جیسے کہ وہ نماز ادا کریں گی، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر گھر میں نماز باجماعت کا اہتمام ہو تو عورت کے لیے پھر افضل یہی کہ ان کے ساتھ نماز ادا کرے، اکیلے نماز نہ پڑھے، چاہے یہ جماعت خواتین کے ساتھ ہو یا محرم مردوں کے ساتھ ہو۔ اور اس کے بارے میں جیسے کہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ام الحسن روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ خواتین کی امامت کرایا کرتی تھیں اور وہ اس دوران انہی کی صف میں کھڑی ہوتی تھیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہیں فرض نمازوں کے لیے خواتین کی جماعت کروائی تو جماعت کرواتے ہوئے صف کے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ تو اس کے بارے میں پھر علماء کا ارشاد ہے اگر خواتین گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام کریں تو یہ افضل ہے۔ اس کے لیے خاتون امام پہلی صف کے وسط میں کھڑی ہوگی، ان کی امامت وہی کروائے گی جس کے پاس زیادہ قرآن کا علم ہو، دین کے احکامات اس کے پاس سب سے زیادہ ہوں۔ اور اگر کوئی خاتون تنہا نماز ادا کرنے پر زیادہ خشوع محسوس کرتی ہے تو ایسی صورت میں اگر گھر میں نماز باجماعت کا موقع ملے تو وہ باجماعت نماز ہی ادا کرے تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے، کیونکہ جماعت کا ثواب زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے اگر خاتون جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے تو اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو کہ یہ کسی کو پسند نہیں کرتی یا کوئی مسئلہ ہے، تو خام خواہ کی بدگمانی پیدا ہوگی۔ تو لہذا یہ خدشہ ہے کہ خاتون کو تنہا نماز پڑھنے کی وجہ سے زیادہ خشوع حاصل ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک محض وہم بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان اس طرح اس کے ذہن میں یہ بات ڈال کر باجماعت نماز کی فضیلت سے اس کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے پھر ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ گھر میں جماعت کی سہولت ملنے پر باجماعت ہی نماز ادا کرے اور نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے، تو یقیناً ان کو پھر وہ اجر بھی حاصل ہو جائے گا جو کہ باجماعت نماز ادا کرنے کا اجر ہے اور ثواب بتایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ سہولت نہیں ہے، گھر میں اس طرح کی جماعت نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کو تنہائی میں الگ اپنی نماز ادا کرنی چاہیے، تو وہ بھی ان کے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھی اجر دیں گے، ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم